نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور عظیم دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں سجدہ ریز ہونے کے لیے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. جس طرح ہم نے گزشتہ نشست میں اعلان کیا تھا کہ آج سے آئندہ آنے والی جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ ہم مسائل فقہیہ کے اوپر گفتگو کریں گے. تو آج کی پہلی نشست کے اندر ہم مختصر طور پر فقہ کا تعارف بیان کریں گے کہ فقہ اٹ سیلف ہے کیا، جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں. فقہ یا فقہ عرف عام میں جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہے کیا. اور پھر اس کے بعد جو مختصر وقت ہوگا اس میں ابتدائی طور پر طہارت سے متعلقہ چند چیزیں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. سورہ انعام کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، کہ دیکھیے ہم کس کس طرح آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں. تو پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ فقہ کا جو لفظ ہے یہ اٹ سیلف قرآن مجید کے اندر مستعمل ہے. یہ اصطلاح قرآنی اصطلاح ہے. دیگر مختلف آیات کے اندر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون. یہ بھی سورہ انعام کے اندر ہے کہ بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. پھر ارشاد فرمایا فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی یہ قریب نہیں ہے. تو یہاں پر بھی یہ یفقہون ہے کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، اس کا جو مادہ ہے جو یا ہے شروع کے اندر، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں تو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے یفقہون. یا جو اس کے شروع میں ہے یہ غائب کی ہے اور آخر میں واو نون یہ جمع کا ہے. تو یہ دونوں ہٹا دیں تو درمیان میں جو لفظ بچتا ہے وہ ہے فقہن. کیا لفظ ہے؟ فقہن. اسی کو عربی کے اندر یہ اس کا مادہ ہے فقہن، اور جس کو ہم اردو کے اندر فقہ کہتے ہیں. کہ اردو کے اندر ہم کیونکہ ہا جو ہے اس پر وقف نہیں کرتے تو ہم اس کو فقہ ہا پڑھتے ہیں تو فقہ کہتے ہیں، اور عربی کے اندر پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں. جو اصل جو علمی اصطلاح ہے وہ فقہ نہیں کہا جاتا، عمومی طور پر وہ فقہ کہتے ہیں. اب فقہ کا لغوی معنی کیا ہے کہ عربی کے اندر لفظ فقہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، جو جنہی معنوں کے لیے قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے. اور وہ ہے کہ لفظ فقہ سمجھ، فہم اور دانش کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کہ کسی چیز کو سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا. اسی سے یہ پھر باب تفاعل پہ لفظ تفقہ ہے. تفقہ یعنی کسی چیز سے متعلق سیکھنا، سکھانا، سمجھانا، یہ لفظ فقہ کے لغوی معنی ہے. اور اصطلاح کے اندر فقہ کہتے ہیں کہ ایسا علم جس میں ان شرعی احکام سے بحث ہوتی ہے جن کا تعلق عمل سے ہے. یعنی یہ جو ہمارے اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور پھر دیگر زندگی کے معاملات اور افعال ہیں، ان امور سے متعلق جو علم بحث کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم الفقہ کہتے ہیں.
یہ علم ہے جو ہمیں ان معاملات کی رہنمائی دیتا ہے احکامات کے حوالے سے۔ اس کو ہم علم الفقہ کہتے ہیں یا فقہ کہتے ہیں، کہ جس کے اندر ہم یہ اب آگے آنے والے گفتگو کے اندر پھر ہم طہارت، نماز، روزہ وغیرہ کے جو مسائل پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ اب سوال ہے کہ علم الفقہ جو ہے اس کا آغاز کب سے اور کہاں سے ہوتا ہے؟ یہاں ایک بات آپ کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نشست ہم نے شروع کی ہے اس کو اپنے لیے بڑی غنیمت سمجھی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک بڑا مشہور آپ کی حدیث پاک ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس میں بھی لفظ فقہ ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خیر وہ دنیاوی معاملات کے اندر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس مال بڑا ہے، دولت بڑی ہے، تو اللہ اس سے بڑا راضی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب کسی کے لیے خیر چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ بھلائی کروں، خیر کا معاملہ کروں، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو تفقہ فی الدین عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے خیرات اگر نصیب ہوتی ہے خیر کی شکل میں، تو وہ ہے کہ جب انسان کو دین کی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے۔ اور اگر ہم دین کی فہم سے دور ہیں اور دین کی سمجھ سے دور ہیں، دین کی تعلیم سے دور ہیں، ہم نے دنیا جہان پڑھ رکھا ہے اور دنیا جہان کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن اگر دین کا علم ہمارے پاس نہیں اور دین کا فہم ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ نہ جانے ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، اور خدا شاید ہماری خیر نہیں چاہتا۔ اگر اس کا مفہوم مخالف لے نا کہ خدا ہماری خیر، وہ تو سارے دنیاوی معاملات، نفس اور شیطان کے معاملات، اس میں تو سوگ بکھیڑے ہیں، تو وہاں پر تو خیر مشکل سے ملتی ہے، اس میں تو بڑی محنت اور جد و جہد ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ آپ نے فقط اللہ کا کلام پڑھنا ہے اور اس کے حبیب کی باتیں پڑھنی اور سمجھنی ہیں، اور ان سے اخذ ہونے والے مسائل سمجھنے ہیں، اور دین کو سمجھنا ہے کہ میں جو مسلمان پیدا ہوا، یہ ہمارے لیے بڑی قابل فکر بات ہے۔ ہم اگر اپنی زندگیوں میں دیکھیں، میری سخت جملوں کو ذرا تحمل کے ساتھ سنیے گا، اور وہ کیا ہے اس کو ذرا تصور کیجئے گا تنہائی کے اندر ان باتوں کو، کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر نہ پیدا ہوئے ہوتے تو اپنی اس موجودہ زندگی کو ہم دیکھ لیں کہ ہم نے دین سے ہمارا کتنا شغف ہے۔ یعنی اگر یہ اللہ کا کرم نہ ہوتا کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو پھر یہ بات بڑی بعید ہے کہ ہم شاید اسلام کی طرف آتے ہیں۔ کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو کے ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمارا دین کے ساتھ تعلق کتنا ہے، اپنے دین کا علم ہمیں کتنا ہے، ہم کتنا شغف رکھتے ہیں، کتنی ترجیح رکھتے ہیں دین کے حوالے سے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ اگر وہ ہماری ترجیحات میں نہیں ہے تو فقط یہ اللہ کا کرم ہے، اور جو کہ بلا شبہ ہے کہ اس نے اپنی رحمت، اپنی فضل کے تحت ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدائشی طور پر کلمہ عطا کر دیا، ورنہ جو ہمارے اس وقت حالات ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر جا کر ہم شاید محنت کرتے اور ہم اسلام کی کوئی جستجو رکھتے ہوتے تو ہم اس راستے پر آ جاتے۔ تو اس لیے اس نشست کا آغاز کیا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ان نشستوں کے ذریعے ہم دین کا فہم اور سمجھ حاصل کر سکیں۔ اب ایک بات جو بڑی قابل غور ہے، اور بہت سے آپ کو سوسائٹی کے اندر کہنے اور سننے والے ملیں گے، یہ لوگ آج کل اور سوشل میڈیا کا دور ہے، کہ یہ جو فقہ ہے یہ تو بعد کے معاملات ہیں، حضور کے دور میں تو ایسا کچھ نہیں تھا، صحابہ کے دور میں تو ایسا کچھ نہیں تھا، کوئی فقہ نام کی چیز نہیں تھی، ڈائریکٹ براہ راست قرآن سے لینا چاہیے یا حدیث سے لینا چاہیے۔ تو آئیے یہ بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو فقہ ہے اس کا آغاز کب سے ہوا ہے، اور اوائل دور میں عہد رسالت میں فقہ کیا تھی، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے دور کے اندر اور پھر تابعین کے دور کے اندر فقہ کیا تھی، اور یہ کیسے مرتب ہوئی، اور موجودہ شکل میں جو ہمارے سامنے ہے یہ اس کی شکل کب اور کیسے بنی ہے۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کے اندر جب آقا علیہ السلام خود موجود ہیں تو حضور کی دو شانیں ہیں، حضور کی دو شانیں ہیں۔ ایک یہ بڑی توجہ سے اگر آپ توجہ رکھیں گے تو یہ اصطلاحات، یہ چیزیں آپ کو سمجھ آتی جائیں گی اور آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوں گی، اور آئندہ آنے والی زندگی کے اندر آپ کو بڑا فائدہ ملے گا۔ ایک آپ کی شان شارح کی ہے، ہا کے ساتھ، شین الف را اور ہا بغیر نقطہ کے، شارح تشریح کرنے والا، یعنی اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں جو قرآن مجید کے اندر وحی نازل ہوتی ہے ان احکامات کی تشریح آپ بیان کرتے ہیں۔ تو ایک آپ کی شان شارح کی ہے اور ایک آپ کی شان وہ شارح کی ہے، عین کے ساتھ، شین الف را عین، شارح کی، کہ صاحب شریعت خود ہیں آپ، یعنی جو عمل آپ کر دیتے ہیں یا فرما دیتے ہیں خود وہ عمل اور وہ قول مبارک بھی شریعت ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام تو خود موجود ہیں، تو اب آپ کی زندگی کے اندر فکر کیا تھی؟ آپ کی زندگی کے اندر فکر یہ تھی کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر احکام نازل کیے، جو خود قرآن ابھی کہہ رہا ہے کہ یہ اس کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں، اس کا تفقہ فہم کیوں حاصل نہیں کرتے، جو اللہ نے مخاطب کر کے کہا ہے، تو حضور ان کو بیان کرتے، ان کی تشریح کرتے، ان کو سمجھاتے صحابہ کرام کو۔ تو یہ علم فقہ کی بنیاد تھی کہ جو اللہ کے احکام، اب مثلا قرآن مجید میں آیا اقیم الصلاۃ، تو سوال پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں؟ قرآن مجید آپ پورا پڑھ دیں ہم سے والناس تک، تو جس طریقہ کار سے ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں جو جو کلمات پڑھتے ہیں وہ تو قرآن مجید کے اندر تو موجود نہیں ہے، تو وہ کہاں سے ملے؟ اب فقہ کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ آقا کریم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو ایسے جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یعنی جیسے میں پڑھتا ہوں مجھے دیکھتے ہو اسی طرح تم اس کو پڑھنا شروع کرو۔ پھر آپ نے اس کی تعلیم کی۔ تو فقیہ کیا کرتا ہے، مفتی کیا کرتا ہے؟ وہ یہی تو کرتا ہے کہ جو مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اس کے ہمارے لیے کھول کے اس کی تشریح اور تفسیر بیان کر دیتا ہے۔ تو آپ کیونکہ خود صاحب شریعت ہے تو آپ نے مسائل کو بیان کرنا شروع کیا۔ اب آپ سے صحابہ کرام رضوان مجمعین نے جب تربیت حاصل کی، اب صحابہ کرام کی زندگی کا معمول کیا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، تو خلافت راشدہ کے پہلے دور میں سیدنا صدیق اکبر ہوں یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان کے دور میں یہ تھا کہ ان کے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سب سے پہلے قرآن مجید سے اس کو دیکھتے، تو اگر کوئی حکم وہاں سے مل جاتا تو آپ اس کے مطابق فتویٰ دے دیتے، حکم دے دیتے، اس کو بیان کر دیتے، اور اگر نہ ملتا تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طرز عمل دیکھتے کہ اگر یہ سچویشن حضور کے سامنے پیش ہوتی تو حضور کیا کرتے، اس کے مطابق آپ فیصلہ صادر فرما دیتے، اور اگر ہر دو صورتوں کے اندر آپ کو جواب نہ ملتا تو پھر آپ اہل علم صحابہ کرام، کیونکہ آقا کریم نے خود بعض صحابہ کو نامینیٹ کیا ہوا تھا کہ فلاں علم حاصل کرنا ہو تو فلاں سے حاصل کرو، فلاں علم حاصل کرنا ہو تو فلاں سے حاصل کرو، کہ وہ بھی اپنی اپنی فیلڈ کے اندر اسپیشلائزڈ لوگ تھے، اسپیشلائزڈ لوگ تھے۔ ہر ایک یہ نہیں تھا کہ سارے ہر فیلڈ کے اندر اسپیشلائزڈ تھے، کچھ ایسے بھی تھے جیسے مولا علی کرم اللہ کریم کی ذات مبارکہ، لیکن کچھ ایسے تھے جو ایک ایک فیلڈ کے اندر اسپیشلائز تھے۔ جیسے ہم آج کل اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں تو جب انٹرمیڈیٹ کے بعد ڈگری کرتے ہیں بی ایس کی، تو وہ اسپیشلائزیشن ہی ہو جاتی ہے کہ ہم نے ایک فیلڈ چن لیا، اسی میں آگے تعلیم حاصل کرنی۔ تو اسپیشلائزڈ جو صحابہ کرام تھے اور اہل علم تھے وہ جمع ہوتے اور ان سے رائے لی جاتی کہ آپ کا اس معاملے میں کیا رائے ہے۔ تو جس معاملے پر صحابہ کرام کا اجماع ہوتا، متفقہ رائے ہوتی، اجماع کا معنی ہے جمع ہونا، جمع ہونا، تو جس پر وہ جمع ہو جاتے، مجتمع ہو جاتے، متفقہ رائے آتی، اس کے مطابق فیصلہ دے دیا جاتا۔ اب آپ دیکھیں کہ دور بڑھتا چلا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر فتوحات ہوتی چلی گئی اور صحابہ کرام بھی اسی طرح پھیلتے چلے گئے۔ اب وہ صحابہ زیادہ تر مدینہ میں بھی موجود اور جس جس علاقے میں ہیں وہاں پر بھی کثیر اتنی تعداد نہیں ہے کہ وہ اجماع کر کے فیصلہ کریں، ان کا اجماع ہو کسی مسئلہ کے اوپر۔ اب وہ کیا ہے کہ وہاں پر وہ موجود ہوتے تو جتنے صحابہ کرام وہ وہاں پر موجود ہوتے، ان سے وہ رائے لیتے، اور اگر کوئی صحابی موجود نہیں ہے اور متفقہ رائے تشکیل نہیں پا رہی، اب وہ اپنی انٹیوشن سے کام لیتے،
اپنے فہم سے کام لیتے اور جو انہیں درست لگتا اس معاملے کے اندر اس پر وہ فتویٰ اور فیصلہ دے دیا کرتے تھے۔ یہ فقہ کا ارتقاء چل رہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب آقا کریم نے یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا تو حضور نے ان سے پوچھا کہ معاذ تم کیسے فیصلہ کرو گے لوگوں کے درمیان؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ آقا کریم نے پوچھا کہ اگر کوئی چیز قرآن میں نہ ملی تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ کی سنت مبارکہ کے اندر اس کو دیکھیے۔ فرمایا اگر اس سے بھی نہ ملی تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا کہ پھر جو میرے ساتھ لوگ موجود ہیں ہم اس پر رائے لیں گے، مجتمع ہوں گے، اجماع کریں گے۔ تو اگر فرمایا کہ پھر بھی اگر مسئلہ حل نہ ہو پھر فرمایا رسول اللہ اپنے فہم کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا تم نے صحیح راہ پا لی، یعنی درست طریقہ کار پھر یہی تھا جو آگے پھر امت کے اندر رائج ہوا۔ اب پہلی صدی ہجری کے اندر، اور یہ پہلی صدی ہجری میں ہی تابعین کا جب دور ہے تو تابعین بھی اسی طرح صحابہ کرام سے وہ مسائل لیتے۔ اب یہاں ایک بڑی قابل توجہ بات ہے جو سمجھنے کے لیے ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اس وقت سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ پریشانی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں کہ جو صاحبان ممبر لوگ ہیں وہ یہ بات لوگوں کو صحیح طور پر سمجھا نہیں پاتے اور پہنچا نہیں پاتے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اس مسئلہ کے اوپر امت میں اجماع پایا جاتا ہے، اس مسئلہ کے اوپر امت میں اجماع۔ اب اس اجماع کو سن لیجئے کہ یہ کیا ہے۔ اب جب صحابہ کرام بھی پھیل گئے اور تابعین بھی اسی طرح آپ سے تربیت یافتہ مختلف علاقوں میں جب موجود ہیں، اب وہاں اجماع کیا ہے؟ وہاں اجماع یہ ہے کہ جو عراق کے اندر صحابہ اور تابعین موجود ہیں، کچھ بصرہ کے اندر موجود ہیں، کچھ دمشق شام کے اندر موجود ہیں، کوفہ کے اندر موجود ہیں، موصل کے اندر موجود ہیں، مدینہ کے اندر موجود ہیں، مکہ کے اندر موجود ہیں، فارس کے اندر موجود ہیں، فارس فتح ہو چکا ہے، وہاں پر موجود ہیں۔ اب ہر ایک، یہ آج کا دور نہیں ہے سوشل میڈیا کا کہ آپ نے فوراً زوم آن کیا اور آن لائن میٹنگ کال کر کے بلا لی تو یہیں پر اجماع کر لیا مسئلہ کے اوپر، سب کی رائے لے لی۔ نہیں، وہ اہل عراق کے پاس مسئلہ آیا، اہل کوفہ کے پاس، وہاں پر موجود صحابہ اور تابعین نے ایک رائے قائم کی تو ان کا اجماع ہو گیا اس مسئلہ کے اوپر، انہوں نے فتویٰ اور رائے دی۔ پھر اسی طرح بصرہ کے لوگ تھے، ان کے پاس آیا تو جب فقہ کی کتابوں کے اندر جب یہ جملہ بولا اور لکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر اجماع ہے، اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ پیچھے جا کر کھنگال کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اہل عراق کا اجماع ہے کہ اہل شام کا اجماع ہے، یا اہل فارس کا اجماع ہے، یا اہل بصرہ اور اہل مدینہ کا اجماع ہے، اہل حجاز کا یا اہل مکہ کا یہ اجماع ہے اس مسئلہ کے اوپر۔ اس اجماع سے متعلق یہ نہیں ہوتا کہ ساری امت، جتنے مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بستے ہیں، وہ سارے اس ایک مسئلہ کے اوپر متفق ہیں اور ایک جملہ بول کر کے لوگوں کو ہم پریشان کر دیتے ہیں کہ ساری امت کے اندر اجماع پایا جاتا ہے اس مسئلہ کے اوپر۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اہل عراق کا اجماع ہے، اہل شام کا اجماع، وہ کن لوگوں کا ہے۔ وہ امت کا اجماع تب بنتا ہے کہ آپ پوری امت میں دیکھیں کہ اہل عراق کا بھی اس کے اوپر متفق کا رائے ہے، اہل شام کی بھی متفق کا رائے، اہل فارس کی بھی متفق کا رائے اور اہل حجاز کی بھی متفق کا رائے، ایک ہی مسئلہ کے اوپر مل گئی۔ اب ہم کہیں گے کہ یہ امت کے اندر متفق کا مسئلہ ہے۔ تو جب کبھی سنیں تو یہ ذہن کے اندر دھیان رکھا کریں کہ یہ جو کسی نے جملہ بول دیا کہ امت کے اندر اجماع ہے، تو پتہ نہیں یہ امت کی سے مراد کیا ہے۔ اور یہ پڑھ کے نا، فقہ کی کتابوں میں سے ہم نے پڑھ کر کے اس کو ایک مذاق بنا لیا ہے کہ ہم جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو خطیبانہ انداز کے اندر جوش خطابت میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اور اس میں وزن ڈالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ امت کا اس کے اوپر اجماع ہے، سارے لوگ متفق ہیں، وہ چاہے لاہور کے ہی سارے امام اس کے اوپر متفق نہ ہوں۔ امت یہ بر صغیر پاکستان کے اندر رہنے والی صرف امت نہیں ہے، امت دیکھنی ہو تو آپ بڑے 57 ممالک ہیں، ان کو بھی دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے ان مسائل کے اوپر کیا آراء ہیں، پوری امت کو دیکھا کریں کہ اس مسئلہ کے اوپر ہم پاکستانی تو یہ کام ایسے کر رہے ہیں، باہر کے لوگوں کو بھی دیکھیں، وہ بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے اس مسئلہ کے اوپر۔ بات تلخ ہو جائے گی، میں اب اس طرف جاتا نہیں کہ کیا کیا اس معاشرے کے اندر جو ہمیں آج تک پھنسا کے رکھا ہوا ہے، یہ فرقہ وارانہ مسائل کے اندر، مسالک کے مسائل کے اندر اور مکاتب فکر کے جو اختلافات ہیں
اور پھر جو شخصیات کے اختلافات ہیں آپس کے اندر، وہ ذاتی حسد اور اناد ہے ہمارا، اور ہماری جو دکان ہے، دھندا ہے دین کا جو چل رہا ہے، اس کو چلانے کے لیے ہم نے یہ شروع کیا ہوا ہے کہ امت کا اجماع اور اتفاق ہے اس مسئلہ کے اوپر۔ حضور شیخ الاسلام ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں، فرمایا جب میں شادمان میں تھا تو وہاں پر ایک امام مسجد تھے جو خطیب جمعہ پڑھا رہے تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی اس مسئلہ کے اوپر امت کا اجماع ہے، سارے ائمہ کرام متفق ہیں۔ وہ کہتے میں پریشان ہو گیا کہ ہم نے تو زندگی میں یہ چیز اس طرح پڑھی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تو کہتے میں نے جمعہ کے بعد ان سے پوچھا یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ کن ائمہ کرام کا اس پر اجماع ہے؟ ائمہ کرام کا تو اس مسئلہ پر اجماع نہیں ہے، سارے ائمہ تو اس پر متفق نہیں ہیں۔ وہ کہتے اگلے جمعہ پر انہوں نے پھر گفتگو کی تو انہوں نے کہا جو پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ سارے ائمہ کرام اس پر ان کا اجماع ہے، نہیں ساروں کا اجماع نہیں ہے، ایک امام کا یہ قول ہے، باقیوں کا قول اس سے مختلف ہے۔ آپ فرماتے کہ میں نے پھر مجھے تعجب ہوا کہ وہ ایک امام کون سا ہے جن کا یہ قول ہے؟ تو میں نے جمعہ کے بعد پھر ان سے پوچھا کہ وہ ایک امام کون ہے جس کا یہ قول ہے؟ انہوں نے کہا جی میں بھی تو امام ہوں، میں بھی تو ایک مسجد کا امام ہوں، میرا یہ قول ہے، تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال یہ چیزیں میں نے آپ کے سمجھانے کے لیے عرض کی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ باتیں صرف کتابوں میں اس لیے نہیں لکھی گی کہ جو مدرسے میں جائے گا تو اسی نے پڑھنا ہے۔ دین میرا اور آپ کا بھی اتنا ہی ہے، اور مجھ اور آپ سے بھی اتنا ہی سوال ہونا ہے۔ ہم سے دوہرے سوال ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہم کوئی مسئلہ نہیں جانتے نا تو ہم ایک ایکسکیوز پیش کرتے ہیں، جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس کا، یہی ایکسکیوز ہوتا ہے نا ہمارا کہ ہمیں تو اس کا مسئلہ اور فتویٰ پتہ نہیں تھا۔ قیامت کے دن یہ ایکسکیوز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اب اس کا بھی جواب سنیے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو جواب یہ آئے گا کہ جب کہہ دیا گیا تھا کہ فرض ہے، اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اور نماز سے پہلے علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جو نماز میں آپ پڑھنے والے ہو وہ اس کے احکام کیا ہے وہ پتہ تو ہو۔ نماز درست کیسے ہوگی جب اس کا علم ہی نہیں ہے؟ تو یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی اسی لیے دین کا علم حاصل کرنا پہلے فرض ہے۔ میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں کہ اس کے درجے بنا لیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو چیز پہلے نمبر پر آتی ہے اس کا علم حاصل کرنا پہلے فرض ہے۔ نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر زندگی کے سارے معاملات ہیں۔ معیشت کا علم حاصل کرنا، کاروبار کا، یہ فرض ہے، لیکن ہم نے اس کو پہلا فرض بنا لیا ہے۔ دین کے باقی سارے معاملات اور فرائض وہ بعد میں آتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ ہم اللہ کے فضل سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، یہ اللہ کا، اس پر شکر ادا کیا کریں، اور آج اسپیشلی ادا کریں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، ورنہ ہمارا دین میں کتنا شغف ہے، کتنا تعلق ہے، ساری زندگی۔ ایک سخت جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ہمیں الحمد اور الحمد کا فرق نہیں معلوم کہ الحمد پڑھنے سے کیا معنی ہوتا ہے اور الحمد پڑھنے سے کیا معنی ہوتا ہے۔ لفظ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں تو یہ قل قاف کے ساتھ پڑھا جائے تو تب کیا معنی ہے، اور کل کے ساتھ پڑھا جائے تو تب کیا معنی ہے۔ آگے ہم احد پڑھتے ہیں تو احد کے ساتھ کیا معنی ہے اور احد کے ساتھ کیا معنی ہے۔ ہم جب علم التجوید پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے، فرض کفایہ ہے۔ کتنا فرض کفایہ ہے؟ ما یجوز بہ الصلاۃ، کہ جس سے نماز جائز ہو جائے۔ اگر میں پوری ایمانداری سے آپ سے پوچھوں زندگی میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کوشش کیا کہ یار ایٹ لیسٹ ہم قرآن درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں، تجوید پڑھ لیں کسی سے؟ اگر ہم نے اتنا بھی نہیں کیا تو آپ اندازہ لگا لیں ہمارا دین کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ ہم نے نورانی قاعدہ پڑھا، جس طرح بھی پڑھا، الف ب ت ث کے ساتھ، یہ تو عربی ہے ہی نہیں، یہ تو اردو ہے۔ اور قاری صاحب نے جو ناظرہ قرآن مجید جس طرح مائی صاحبہ نے پڑھایا یا قاری صاحب نے جتنا پڑھا دیا ہم پڑھ کے مطمئن ہیں۔ ہمارا کل دین اتنا ہے، والدین نے نماز رٹوا دی ہے اور قاری صاحب سے ناظرہ پڑھ لیا ہے، اللہ اللہ خیر سے ہم قیامت کے دن بخشے جائیں گے۔ باقی ساری زندگی جیسے گزرتی ہے حلال حرام کا کوئی پتہ نہیں۔ والدین گھر میں روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، اللہ اللہ خیر سے۔ احکامات کیا ہیں؟ کوئی علم نہیں۔
آگے چلیے، جب یہ پہلی صدی ہجری تھی، صحابہ کرام اور تابعین کا ہی دور ہے، تو اسی دور کے اندر پھر اب اسپیشلائزیشنز ہونا شروع ہو گئی، اور اس میں ایک بڑا مسئلہ جو درپیش آیا محدثین کو، علماء کو، تابعین کو، وہ تھا وضع حدیث کا، کہ حدیثیں آقا علیہ السلام کی وہ گھڑی جانے لگی، کہ جھوٹی باتیں خود گھڑ کر کے ان کو منسوب کر دیا جاتا کہ یہ حضور نے یہ فرمایا۔ تو اب پھر یہ ضرورت پیش آئی کہ ان علوم کوئی باقاعدہ ایسا علم ہونا چاہیے، کوئی پیمانہ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم پرکھ سکیں۔ تو اس وقت پھر علم حدیث بھی آیا، علم فن حدیث، جس کو ہم اسماء و رجال کا فن کہتے ہیں، کہ جس کے ذریعے شخصیات کی دیکھ بھلک اور جانچ ہونے لگی کہ کون سی بات کس سے کب اور کیسے لی جائے۔ اور اسی دور کے اندر پھر ایک الگ برانچ بنی، اور وہ تھی فقہ یا فقہ تھی، کہ کچھ لوگ انہوں نے صرف دین کا فہم کہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ اخذ کیسے کرتے ہیں، کیا قرآن کی ہر آیت قابل عمل ہے، ناسخ و منسوخ کے احکام کیا ہے، ایک آیت ہے اس سے مسئلہ اخذ کیسے کرنا ہے، پھر احادیث ہے تو کیا ہر حدیث قابل عمل ہے، وہ حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرما دیا، ہم نے اس سے مسئلہ اخذ کیسے کرنا ہے۔ جب یہ چیزیں، اسی کو فقہ کہتے ہیں، اخذ کرنے کو، سمجھنے کو، قرآن اور حدیث کے سمجھنے کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ برانچ بن گئی اسپیشلائزیشن کی۔ تو پھر جو علم الفقہ کے اندر اسپیشلائزڈ ہوئے ان کو ہم فقیہ کہتے ہیں، کہ یہ فقہا ہیں۔ جو علم حدیث کے اندر اسپیشلائزڈ ہوتے چلے گئے ان کو پھر محدثین کہتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کے پتہ کے لیے عرض کروں، ہمارے ہاں آج ایک اور بڑی بیماری ہے کہ جس شخص سے آپ بات کریں دین، یا ویسے ہماری سوسائٹی کا تو ایشو جو ہے کہ آپ کسی سے کوئی ایشو کے اوپر بات کر لیں تو وہ ہر مسئلے کے اوپر ایک رائے رکھتا ہے، اور پھر دین کی بات تو ہمارا، پھر ہم مسلمان ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ایک سالڈ رائے دیں۔ پرانے دور میں ایسا نہیں ہوا کرتا، اب دین سب نے پڑھ رکھا ہے۔ آپ سوچیں ایک شخص لاکھوں احادیث زبانی یاد ہیں، جس کو امام بخاری اور دیگر بڑے بڑے محدثین، لیکن وہ فقہ کے مسئلے کے اوپر رائے نہیں دیتے تھے، بلکہ اس دور کے اندر گھروں کی چھتوں کے اوپر جھنڈا لگتا تھا مختلف رنگوں کا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ علم حدیث کے امام کا گھر ہے، یہ علم فقہ کے امام کا گھر ہے، یہ علم صرف کے امام کا گھر ہے۔ اور وہ صرف اپنی فیلڈ کی رائے دیا کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہ ہر فیلڈ کی رائے وہ دینا شروع کر دے، ہماری طرح نہیں تھے، وہ اسپیشلائزڈ اپنی فیلڈ کے اندر اسی پر ہی رائے دیا کرتے تھے۔ تو پہلی صدی ہجری میں ہی پیدائش ہوئی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں فقہا ہیں۔ یہ پھر 4 فقہا ہے۔ میں اسی پر آج کی گفتگو کو ختم کروں گا کہ یہ کیا ہے، یہ 4 فقہ کیا ہیں، یہ 4 مذاہب کیا ہیں فقہ کے اندر، یہ کیسے بنے ہیں۔ یہ ایسے بنے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کی پیدائش کوفہ کی، آپ نے وہیں پر علم حاصل کیا، تو وہاں پر جو صحابہ کرام اور تابعین موجود تھے، آپ نے ان سے احادیث لی۔ امام مالک مدینہ کے اندر آپ کی رہائش اور پیدائش، امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش سن 80 ہجری کی ہے۔ کتنی کی ہے ہم میں سے شاید کتنوں کو یہ بھی نہ معلوم ہے۔ آپ کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نعمان بن ثابت اصل نام ہے آپ کا، کنیت ہے آپ کی ابو حنیفہ، جس سے آپ پھر مشہور ہوئے۔ 80 ہجری آپ کی پیدائش اور 150 ہجری آپ کا وصال مبارک ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری ان کی پیدائش ہے، اور مدینہ کے اندر آپ نے ساری عمر زندگی بسر کی، اور مدینہ میں ہی آپ کا وصال ہوا، اور جنت البقیع کے اندر آپ مدفون ہیں۔ جن حضرات کو شرف حاصل ہوا، اللہ نے توفیق بخشی، اس کے کرم سے حاضری کا موقع ملا، تو اپنے استاذ کے ساتھ ہی آپ جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں۔ پھر ہیں امام شافعی، اور پھر امام احمد بن حنبل۔ امام ابو حنیفہ کے مختلف شاگرد ہیں، ان میں سے ایک شاگرد امام محمد ہیں، امام ابو یوسف ہیں، ان کے شاگرد ہیں امام شافعی، اور امام شافعی کے آگے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل۔ اب اس کو سمجھ لیں کہ یہ 4 فقہا کیا ہے، یہ 4 مذاہب کیا ہے۔ ان کو مذاہب اربع کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مذاہب اربع۔ میں یہاں پر جب جمعہ ہم نے پڑھانا شروع کیا تو ایک نشست پہلے رکھی تھی کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے،
تو یہ مذہب کا فرق میں وہاں بتا چکا ہوں کہ مذہب کس کو کہتے ہیں. تو مذاہب اربع یعنی 4 مذاہب یہ ہمارے یہ ہیں فقہ کے مذاہب: فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی. اپنے اپنے انہوں نے کچھ اصول بنائے، ان اصول کے تحت کہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ اخذ کیسے کرنا ہے. ان اصولوں کی بنیاد پر چاروں کا آپس میں صرف اختلاف پایا جاتا ہے. اس کی وجہ سے ان کے آپس میں اختلاف ہیں اور یہ پھر 4 برانچز مختلف بن گئی ہیں. ان میں سے کسی کی پیروی کرے، یہ اہل سنت ہیں، چاروں اہل سنت ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرے تو حق پر ہے. یہ چاروں حق پر ہیں، چاروں میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرے تو آپ حق پر ہیں. ہم یہ برِ صغیر پاک و ہند کے اندر اور دنیا بھر میں اکثریت مسلمانوں کی وہ فقہ حنفی کی مقلد ہے، لیکن ساری دنیا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. برِ صغیر پاک و ہند کے اندر کثرت کے ساتھ ہیں، افغانستان کے اندر ہیں، اور پھر جو سینٹرل ایشیا ہے اس کے اندر کچھ جو پائے جاتے ہیں اہل سنت، کیونکہ وہاں اہل تشیع بھی کثرت کے ساتھ ہیں تو وہاں پر کچھ اہل سنت وہ ہیں. اور پھر مصر کے اندر احناف ہیں کثرت کے ساتھ، شام کے اندر بھی ہیں لیکن تھوڑے ہیں. پھر باقی ممالک کے اندر سعودی عرب ہے یا عرب امارات ہے تو یہاں پر حنبلی مسلک زیادہ پایا جاتا ہے، حنبلی. ملیشیا انڈونیشیا ہے تو وہاں پر شافعی زیادہ ہے یا مالکی ہیں. مصر کے اندر بھی مالکی پائے جاتے ہیں، عراق کے اندر بھی پھر مالکی ہیں. سب سے زیادہ حنفی ہیں، پھر حنبلی ہیں، پھر شافعی اور مالکی ہیں. وہ پوری دنیا کے اندر مسلمان سارے اپنے اپنے. اب ایک بات جو بڑی قابل توجہ ہے جہاں پر میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں نا بعض اوقات ہم بچپن میں تھے، میرے ساتھ تو یہ بیتی ہے، نہیں معلوم آپ کے ساتھ بھی شاید یہ ہوا ہو کہ وہ حرم میں جائیں گی تو وہ نمازیں ایسے پڑھتے ہیں. یہ ہمارے اساتذہ سے ہی ہم نے یہ چیزیں کہی. وہ جی رفع یدین کرتے ہیں، یہ ایک فقہی مسئلے کا اختلاف ہے محض، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے. علماء نے اس کو یوں کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے ایک اپنی رحمت اور فضل کے تحت حکمتاً ایسا کیا کہ یہ چاروں مذاہب جنم لیے. کیوں؟ کہ رب چاہتا تھا کہ میرے محبوب کی ہر سنت اور ہر ادا زندہ رہے. محبوب نے زندگی میں جو کام کیا ہے وہ زندہ اور محفوظ رہے. تو یہ 4 فقہا، یہ 4 مذہب پیدا ہو گئے. تو ہم رفع یدین نہیں کرتے، لیکن جو کرتے ہیں وہ بھی درست ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ان کو غلط کہنا، ان کا استہزاء اڑانا، مذاق اڑانا. میں نے الفاظ سنے کہ جی وہ جانور کا نام لے کے کہ اس کی دم کی طرح ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں. خدا کا خوف کریں گے. یہ آقا کریم کی سنت مبارکہ کا استہزاء ہے. ہم صرف اپنے مسلکی اختلاف کی بنیاد پر کسی کو ایسے نہیں کہہ سکتے. کوئی ہاتھ یہاں باندھتا ہے وہ بھی درست ہے، آقا کریم کی سنت ہے. کوئی ہاتھ چھاتی سے نیچے باندھتا ہے وہ بھی درست ہے. کوئی ہاتھ کھولتا ہے، مالکی فقہ کے اندر ہاتھ کھول کے نماز پڑھی جاتی ہے، وہ بھی درست ہے. اور احناف باندھتے ہیں وہ ناف پر یا ناف کے نیچے باندھتے ہیں، تو یہ بھی درست اور جائز طریقہ ہے. تو یہ 4 فقہا ہیں. اب ہماری فقہ حنفی کے تحت آگے احکام اور مسائل کیا ہیں وہ انشاءاللہ طہارت سے ہم شروع کریں گے اگلی نشست کے اندر. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم نے بیان کیا اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.